سفیان کی سب سے بڑی غلطی جو ان نوجوانوں کے دین سے دور ہونے کا سبب بن سکتی ہے کہ جو سفیان کی بات کو صحیح، حق اور جائز سمجھ رہے ہیں، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ یہ جو سب ہوا اس کا کارن ہے ہمیں وہ اسلام پتا ہے جو ہمیں مولویوں نے بتایا ہے۔ اصل اسلام اگر ہمیں سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھو، تب ہمیں پتہ چلے گا اسلام کیا ہے۔ اس میں وہ یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ صحیح اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو، اسلام کی صحیح بات کو پہچاننا چاہتے ہو، تو آپ کو مولوی سے سمجھنے کے بجائے ڈائریکٹ قرآن کریم سے سمجھنا ہوگا۔ بہت سارے نوجوانوں کو یہ بات اچھی لگ رہی ہے، لیکن کیا اس کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ کسی عالم نے قرآن کے خلاف کوئی بات کی ہو، کسی عالم نے حدیث کے خلاف کوئی بات کی ہو، اس نے قرآن میں کچھ اور پڑھا ہو اور کسی عالم نے کچھ اور بتلا دیا ہو؟ آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی یہ غلطی اتنی خطرناک ہے کہ جو اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر سکتی ہے، اسلام کی بنیادوں کو کمزور کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ جب ایک مسلمان شریعت کا کوئی مسئلہ جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے، وہ کسی ماہر قرآن کے پاس جاتا ہے، وہ اس شخص کے پاس جاتا ہے کہ جس کو قرآن کا علم ہو، جس کو حدیث کا علم ہو۔ لیکن جب یہ نیریٹو چلایا جائے گا کہ اصل دین تو ہم قرآن سے سمجھیں گے، مولوی سے ہم کیوں سمجھے، تو ظاہر سی بات ہے پھر قرآن کو آدمی بغیر کسی عالم دین سے سمجھے کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے پھر وہ غلط آدمی کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے جائے گا، جس سے گمراہی بڑھے گی، جس سے ضلالتیں بڑھے گی، جس سے مسلمان دین سے دور ہوں گے۔ اس لیے یا تو وہ اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل پیش کرے یا پھر وہ سب سے معافی مانگے کہ میری یہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کی مانتا کون ہے، اپنے رہنماؤں کی مانتا کون ہے؟ آپ کو آپ کے امام صاحب ایک عالم دین سمجھاتے ہیں کہ سود کے قریب بھی مت جاؤ، جوا سٹے سے دور رہو، شراب اور نشے سے دور رہو، اپنی شادی اور بیاہوں کو سادگی کے ساتھ اختیار کرو، اور گانے بجانے سے اپنے شادی بیاہوں کو پاک صاف رکھو۔ لیکن مسلمان ہیں کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہی کرتا ہے کہ جو اس کا دل چاہتا ہے، وہ اپنی مرضی کو پورا کریں، اپنی خواہشات کی اتباع کریں۔ اور جب مسلمان قوم، مسلم سماج دوسرے قوموں سے پیچھے رہ جائے، چاہے وہ تعلیمی اعتبار سے ہو، چاہے وہ کاروباری اعتبار سے ہو، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، اور پھر ان ناکامیوں کا الزام مولانا پر لگایا جائے، مولوی پر لگایا جائے، یہ انصاف ہے یا ناانصافی ہے؟ آپ خود فیصلہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔